ہلو دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شادی شدہ جوڑے کے بارے میں۔ ہم بستری کرنے کا جو طریقہ ہے، جس سے آپ کی جو ٹائمنگ ہے، اگر کم بھی ہے تو آپ اس میں کام چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی کی ٹائمنگ آپ سے زیادہ ہے تو آپ اس کو جلدی فارغ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو اسپیشلی شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے، اس لیے اس کو آپ دوسرے مطلب میں نہ دیکھیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے چینل پہ کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ اچھی ویڈیو نہیں بناتے، یہ مطلب کہ اخلاقیات سے گری ہوئی ویڈیوز ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارا چینل کا جو مقصد ہے وہ آپ لوگوں کے ذہن میں، جو کہ نوجوان نسل ہے، ان کو برائی سے روکنا ہے، اور دوسرا جو جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد کیسے اپنی بیوی سے ٹریٹ کرتے ہیں، کیا اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ہم نے چینل بنایا ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں، جو ہمارے الفاظ ہیں، وہ آپ ادروائز الفاظ میں یا اس کو گھٹیا الفاظ میں دیکھیں۔ یہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، جبکہ آپ ایک انڈیا کی فلم بھی دیکھتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، پاکستانی کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی سین آتا ہے، تو آپ اس پہ پھر کیا فتویٰ جاری کر سکتے ہیں؟ یہ تو عام ہے۔ آپ کی اپنی سوچ ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو یا کسی بھی ویڈیو کو کس انداز میں دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو سانگ چلتے ہیں، کیا وہ اخلاقیات سے گرے ہوئے سانگ نہیں ہیں؟ تمام کے تمام سانگ آپ دیکھ لیں، ان میں ڈانس دیکھ لیں، ان کا لباس دیکھ لیں، ان کے شاعری دیکھ لیں، تب ساری کی ساری اخلاقیات سے گری ہوئی ہے۔ تو ہم تو ایک ایجوکیٹ کر رہے ہیں اس نسل کو جو کہ برائی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، جو کہ زنا کو گناہ نہیں سمجھتے، جو کہ بی ایف اور جی ایف کے کلچر میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ تو وہ کیسے ٹریٹ کریں گے جب ان کی شادیاں ہو جائیں گی اپنی بیوی کے ساتھ، یا وہ لڑکیاں کیسے ٹریٹ کریں گی اپنے شوہروں کے ساتھ، اس بارے میں ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ ایک زنا ایک مختلف طریقہ ہے، آپ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ اگر ویسا ہی بیہیو کریں گے، طریقہ کار ایک ہی ہے۔ ہم بستری ادھر بھی ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں۔ زنا آپ نے کرنا ہے کسی بھی کمرشل لڑکی کے ساتھ جو پیسے لے کر یہ کام کرتی ہے، یا اپنے جی ایف یا بی ایف کے ساتھ، تو اس میں وہ ماحول ہی نہیں ہوتا، گھر والا سین ہی نہیں ہوتا۔ آپ کہیں اڈے پہ کر رہے ہیں، کسی پرائیویٹ جگہ پہ کر رہے ہیں، جہاں آپ نے دوبارہ 6 مہینے بعد 2 مہینے بعد جانا ہے، اور بار بار آپ زنا ایک ہی لڑکی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی شادی ہو جانی ہے یا آپ کی ہو جانی ہے۔ تو وہ ایک تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کی زندگی میں آتی ہے، جو کہ نہیں آنی چاہیے، گناہ ہے، لیکن لوگوں کی زندگیوں میں آتی ہیں۔ اسی طرح لڑکے بھی کچھ ٹائم کے لیے لڑکیوں کی زندگی میں آتے ہیں، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، جبکہ ایک ہسبینڈ اور ایک وائف کا جو رشتہ ہے وہ ساری عمر کا ہے۔ تو آپ اگر ویسا ہی ٹریٹ اپنی وائف کے ساتھ کریں گے تو مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا طریقے آزمانے چاہیے، کیسے اپنے بیہیویئر کو بہتر رکھنا چاہیے، کہ کس طرح آپ نے اپنی یہ جو لائف ہے، جنسی لائف ہے یا جنسی تسکین ہے، وہ کیسے پوری کرنی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں جس سے آپ یہ جو ٹائمنگ کا ایشو ہے آپ کا، کوئی ضروری نہیں کہ آپ ٹائمنگ کے لیے میڈیسن ہی استعمال کریں۔ نیکسٹ ویڈیو جو آپ کے لیے میں اپلوڈ کروں گا، اس میں یہ ٹائمنگ کا جو مسئلہ ہے اور جو ہماری ذہنی اٹریکشن ہے، اور اس میں جو میڈیسن یوز ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو کلیئر کر دیں گے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں، اس پہ آپ اگر غور کیجئے گا، بہت سارے لوگ ویسے کرتے بھی ہیں، تو آپ کو اس سے ٹائمنگ میں فائدہ ہوگا۔ جب تک عورت کی شہوت پورے طور پر جوش نہ پکڑے، تب تک اس کے پستان کو دباتے رہیں۔ جو الفاظ اس میں آپ کو برے لگیں یا گھٹیا لگیں، ان کے لیے پہلے ہی معذرت ہے، لیکن کیونکہ ٹاپک اس قسم کا ہے تو ایسے الفاظ مجھے کہنے پڑتے ہیں۔ جب عورت میں شہوت زیادہ ہو جائے، چہرے پہ سرخی نظر آئے، فرحت اور سکون پیدا ہو، تب آہستگی سے نرم بستر پہ اس کو لٹا دیں۔ اس میں ماحول بھی بہت کارآمد ہوتا ہے کہ آپ کے روم کا، جہاں پہ آپ یہ جنسی فعل سر انجام دے رہے ہیں، اس کا ماحول کیسا ہے، وہاں پہ روشنی کا مناسب انتظام ہے، وہاں پہ بیڈ ہے، گدا ہے، یا کوئی صوفہ ہے، وہ کس ٹائپ کا ہے، وہ آرام دہ ہونا چاہیے جہاں بھی آپ یہ کام سر انجام دیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، اسے سب سے پہلے تو آپ نے پیار محبت کرنا ہے، اور اس میں آپ کا جو ہاتھ ہے وہ اس کے پستان پہ اور مخصوص جگہ پہ چھیڑ خانی کرتا رہے، تاکہ شہوت میں اضافہ ہوتا رہے اور دل جو بے قرار ہے وہ بے چین ہوتا رہے اس کام کے لیے۔
لیکن آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے خود اس میں لذت محسوس نہیں کرنی. اگر شہوت زیادہ ہوگی سانسیں روکیں تاکہ منی کا انزال نہ ہو اور اپنے مائنڈ کو کسی اور سیٹ اپ کی طرف لے جائیں, کچھ اور دماغ میں لے آئیں تاکہ آپ فوراً فارغ نہ ہو جائیں. ہر حالت میں عورت کے پستان اور جائے مخصوصہ پر ہاتھ پھیرتے رہیں تاکہ عورت کی شہوت کم نہ ہو. پھر جب عورت کی آنکھوں میں سرخی دوڑے اور اس کی سانسیں لمبی لمبی ہوں یا مرد کو لپٹے تب سختی سے دخول کریں. اس کے بعد ایک ایک پیر کر کر عورت کے دونوں ٹانگوں کو پھیلا دیں اور آپ اپنے بھی دونوں ٹانگیں بالکل پھیلا کے سینہ بہ سینہ لب بہ لب ہو جائیں اور دخول کا سلسلہ جاری رکھیں. دخول اس طرح کریں اور اتنی سختی کے ساتھ کریں کہ آپ کا عضوِ خاص عورت کے جو رحم کا منہ ہوتا ہے اس سے ٹکراتا رہے. اس سے عورت کو بہت زیادہ لذت ملتی ہے. آپ جب دونوں ٹانگیں پھیلا کر عورت کے اوپر بالکل لیٹ جائیں گے اور دخول کریں گے تو آپ کا جب سینہ عورت کے سینے کے ساتھ لگے گا تو دونوں میں بہت زیادہ حدت پیدا ہوگی, گرمی پیدا ہوگی, جس سے عورت بہت تسکین اور سکون فیل کرتی ہے, محسوس کرتی ہے. لیکن آپ نے اس وقت بھی لذت محسوس نہیں کرنی. جس وقت آپ لذت محسوس کر لیں گے اس سے ٹھیک 30 یا 35 سیکنڈ بعد آپ کا نزول ہو جائے گا. اس لیے آپ نے جو لذت محسوس کرنی ہے وہ آپ نے بالکل اینڈ پہ کرنی ہے, جب آپ کو پتہ چل جائے, آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی بیوی, آپ کی شریک حیات فارغ ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ خود اپنا مائنڈ سیٹ اپ کو اس طرف لے جائیں تاکہ آپ کا بھی نزول ہو. یہ ایک چھوٹا سا طریقہ ہے. بہت سارے لوگ اس پہ عمل کرتے ہوں گے, مجھے پتہ ہے, کیونکہ شادی شدہ جو لوگ ہوتے ہیں, نئے نہیں, جو کچھ عرصہ پرانے ہو جاتے ہیں, سال 2 سال بعد, تو ان کو سارے طریقے آ جاتے ہیں جس سے اپنی بیوی کو لذت, سکون اور تسکین دے سکیں اور خود بھی اس کام سے لطف اندوز ہو سکیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ.